بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ متوجہ ہوں، یہ ماڈل پیپر فرسٹ ایئر کا میں نے بنایا ہے جو اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں اور اس بیسس پر آپ ایگزام کے لیے تیاری کر لیں۔ یہ جو سیکشن بی ہوتا ہے اس میں 13 کویسچن ہوتے ہیں، جس میں سے 10 کویسچن آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ جو امپارٹنٹ کویسچن ہے میں نے ذرا ان کو مکس اپ کیا ہوا ہے۔ اس میں پارٹ سیکشن بی اور سیکشن سی دونوں کے کویسچن میں نے لکھے ہیں۔ پروو دیٹ پی کے اے اینڈ دی سم آف پی کے اے اینڈ پی کے بی از ایکول ٹو 14۔ کویسچن نمبر 2 ہے کیلکولیٹ دی نمبر آف ہائیڈروجن ایٹم ان 180 گرام آف گلوکوز۔ Question number 3 ہے why sugar solution has lower vapor pressure than pure water۔ اس بیسس پر آپ نے تیاری کرنی ہے۔ Derive the value of gas constant in decimeter cube millimeter of mercury per mole per Kelvin۔ اس کا مطلب یہ کہ R کی جو ویلیو ہے آئیڈیل گیس کانسٹنٹ کی، تو آپ مختلف یونٹ میں آپ اس کو دیکھ لیں، جول پر مول پر کیلون میں بھی دیکھ لیں، ڈیسی میٹر کیوب ایٹماسفیئر پر مول پر کیلون۔ دس از امپورٹنٹ۔ ڈسکس دا ایزمپشن آف کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز۔ بعض اوقات پیپر میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈسکس اونلی 4 ایزمپشن آف کائنیٹک مالیکولر، کبھی 3 کا پوچھا جاتا ہے، تو جتنے ایزمپشن وہ پوچھتا ہے ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ Calculate the mass of 1 decimeter cube of ammonia gas at 30 degrees centigrade and 1000 millimeter mercury pressure۔ Question number 7 ہے write down the postulate of Bohr atomic model۔ تو اس کے 5 postulate ہیں، یہ امپورٹنٹ ہیں۔ کبھی postulate پر کویسچن آتا ہے اور کبھی بوہر ماڈل کے جو ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ کمنگز، ڈیفیکٹس اور شارٹ کمنگز، یا اس کو ڈرابیکس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ کیلکولیٹ دا مولیرٹی آف سولوشن کنٹیننگ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ڈیزالو ان 500 سینٹی میٹر کیوب آف سولوشن۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل اس قسم کا کویسچن آ جائے، لیکن مولیرٹی والا کویسچن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ایکسپلین دا مالیکولر آربیٹال ڈائیگرام آف آکسیجن مالیکیول، اور پھر وائی دا آکسیجن مالیکیول از پیرا میگنیٹک، اور آکسیجن کیا، اور یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وائی مالیکولر آربیٹال تھیوری از سپیریئر ٹو ویلنس بانڈ تھیوری۔ تو اس میں یہ ہے کہ آکسیجن مالیکیول کی جو پیرا میگنیٹک بیہیویئر ہے اس کو ہم اس تھیوری کے مطابق، مالیکولر آربیٹال تھیوری کے مطابق ایکسپلین کر سکتے ہیں، ویلنس بانڈ تھیوری اس کو ایکسپلین نہیں کرتی۔ اچھا، تھرمو کیمسٹری میں آپ پروو دیٹ W از ایکول ٹو P ڈیلٹا V، یعنی ورک آف ایکسپینشن جو ہے وہ اس کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو پروو کرنا ہے آپ نے۔ اس پر 4 نمبر کا 4 مارکس کا کویسچن آ سکتا ہے۔ پروو دیٹ Kp از ایکول ٹو Kc انٹو RT ریز ٹو دا پاور ڈیلٹا N، اور وائی کاربن ڈائی آکسائڈ از نان پولر بٹ واٹر از پولر، تو اس کی ایکسپلینیشن آپ نے دینی ہے۔ کیلکولیٹ دا آکسیڈیشن اسٹیٹ آف کلورین ان KClO3۔ اس کا مطلب ہے کہ آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے معلوم کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ کمپاؤنڈ ہو، کسی اور کمپاؤنڈ کا بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن پیپر کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ وائی دا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر از ہائر دین الکوہل اینڈ ایتھر، تو آپ نے اس کا شارٹ جواب لکھنا ہے۔ ڈسکس دا ایفیکٹ آف پریشر، ٹیمپریچر، کیٹلسٹ اینڈ کنسنٹریشن آن دا فالوئنگ ایکویلیبریم۔ نائٹروجن اینڈ ہائیڈروجن کمبائن ٹو میک امونیا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس قسم کا کویسچن ہو، کوئی اور بھی ایکویشن آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ لی شیٹر پرنسپل کو اپلائی کرنا ہے اور اس چیز کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ کویسچن نمبر نیکسٹ جو ہے ڈسکس دا ہائیڈروجن بانڈ اینڈ اٹس امپورٹنس۔ تو پہلے ہائیڈروجن بانڈ کو ایکسپلین کریں اور پھر اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو سگنیفیکنس ہیں یا اپلیکیشنز آف ہائیڈروجن بانڈنگ، تو یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ کیلکولیٹ pH اور POH آف 0.001 مولر HCl سولوشن۔ تو یہ چونکہ ایسڈ ہے تو پہلے آپ نے اس کا pH کیلکولیٹ کرنا ہے، اور پھر POH آپ کو پتہ ہے کہ pH پلس POH از ایکول ٹو 14، تو وہ آپ اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈسکس دا شیپ آف دس اینڈ دس مالیکیول آن دا بیسس آف ویلنس شیل الیکٹران پیئر ریپلشن تھیوری۔ امپورٹنٹ ہے۔ ڈسکس دا پراپرٹیز آف اینڈ یوزز آف ایکس ریز
derive the equilibrium constant expression and discuss the structure of acetylene on the basis of hybridization. Discuss the factors that affect the rate of chemical reaction. तो उसमें concentration वाला effect है, nature of reactant है, temperature है, catalyst है, all these factors. So this is important question. Derive the equation for finding the radius of hydrogen atom. तो आपने radius के लिए वो formula derive करना है. Question number next, calculate the wavelength of the light emitted when electron jump from n is equal to 4 to n is equal to 2 in hydrogen atom. Discuss the ideal and non-ideal behavior of the gases. Next question है limiting reactant का concept और with examples. और next question है buffer solution. So this is the summary of the important question. ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जो जिन टॉपिक को मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है, तो ये टॉपिक ज़रूरी हैं और इनको आप अच्छी तरह याद कर लें. जो मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कहा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट, तो इसके साथ जो एग्ज़ाम्पल वगैरह हैं या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उसको भी आप सॉल्व करें. और इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, तो वो आपसे वेव नंबर भी पूछ सकते हैं, वेवलेंथ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है. और इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन में sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसके साथ जो एप्लीकेशंस ऑफ Kc है, एप्लीकेशंस ऑफ Kc और इसका कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ Kc, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देखनी हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. बाकी अपना पेपर जो है, जब आप पेपर में जाते हैं तो बहुत तसल्ली के साथ पेपर शुरू करें और टेंशन ना लें. आपकी हैंड राइटिंग जो है, पेपर की हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. और दूसरी बात यह है कि अटेम्प्ट करने का तरीका आप पेपर का आपका अच्छा होना चाहिए. सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपको सबसे आसान लगता है, उसके बाद उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल. और अगर पेपर में हर क्वेश्चन के लिए जगह दी गई है तो उसी जगह के अंदर, उसी कागज़ के ऊपर, उसी पेज के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करें. क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद आप ज़्यादा खाली जगह को ना छोड़ें. और दूसरी बात यह है कि आपने पेपर में जल्दी नहीं करना है कि आप जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करें और फिर आप पेपर में फारिग बैठे हों, तो इस तरह ना करें. टाइम का जो मैनेजमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इतना टाइम, हर क्वेश्चन को आप बराबर टाइम देंगे, न बहुत ज़्यादा टाइम कि दूसरे सवाल पर आपसे रह जाएं, और न इतना शॉर्टर टाइम आप दें कि फिर आप फारिग बैठे हों. तो टाइम की जो मैनेजमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर एक क्वेश्चन को आपने टच करना है, किसी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है. और कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग आप दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स आप उसमें दें. और जब आपका पेपर कंप्लीट हो तो एक नज़र दोबारा आप सारे पेपर को चेक करें और ये तसल्ली करें कि आपसे कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है. और पेपर को अच्छी तरह आप रिवाइज़ करें. और पेपर के जो एक्स्ट्रा पेजेस आप लेते हैं उसको सही तरीके से आपने मैनेज करना है, उसको स्टेपल करना है. और दूसरी बात यह है कि अक्सर स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन उसको पहले आता है वो उसको सॉल्व करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसको ये क्वेश्चन सबसे अच्छा आ रहा है तो वो ये 6 नंबर पहले अटेम्प्ट करेगा, लेकिन वहाँ पर जाकर वो 1 नहीं लिखेगा. जो क्वेश्चन पेपर का नंबर है वही नंबर आपने उधर लिखना है. अक्सर स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन लिखते होते हैं छठा और उसको नंबर देते हैं पहले का, तो इसमें फिर मसाइल पैदा होते हैं. और जो चेकर होता है, जो पेपर चेक करने वाला होता है, तो उसको काफ़ी दुश्वारी होती है. तो हैंड राइटिंग का ख़ास ख्याल रखें, टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखें,
اور اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ سے کوئی کویسچن جو ہے وہ رہ نہ جائے، اور پیپر کو ختم کرنے کے بعد اس کو آپ دیکھیں، 2 دفعہ دیکھیں، 3 دفعہ دیکھیں، اور اچھی طرح پیپر کے جو شیٹس ہیں، آنسر شیٹ جو ہیں، تو اس کو اچھی طرح اسٹیپل کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس میں ہیڈنگ اور زیادہ سٹیپس آپ اس میں لکھیں۔ جو کویسچن آپ کو صحیح طریقے سے آتے ہیں اس کو پہلے اٹیمپٹ کریں، مشکل کویسچن جو ہے وہ بعد میں اٹیمپٹ کریں۔ تھیوریٹیکل اور 2 کویسچن اگر ایکول مارکس والے ہوں، ایک میں فار ایگزامپل نیومیریکل کویسچن ہو اور دوسرا جو ہے وہ تھیوری ہو، اور اگر آپ کو نیومیریکل کویسچن صحیح طریقے سے سمجھ آ رہی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس نیومیریکل کویسچن کو سالو کریں، کیونکہ اس کے مارکس جو ہوتے ہیں تو وہ سالڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کانسٹنٹ کی ویلیو آپ نکال رہے ہیں تو آپ نے اس کا یونٹ جو ہے اس کو لکھنا ہوگا، کیونکہ یونٹ لکھنے کا زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یونٹ اگر آپ کے ساتھ صحیح آتا ہے کیلکولیشن کے دوران، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو فارمولہ استعمال کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو انہی ٹپ کے ساتھ میں آج کے لیکچر کو ختم کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنت جو ہے اس کو ضائع نہ کرے، اور پیپر انشاءاللہ بہت آسان ہوگا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ نے خوب تیاری کی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ تھینک یو اینڈ وش یو بیسٹ آف لک۔